خوب چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فعل جتنا بھی ہوتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ فاعل دو طریقے کا ہوتا ہے، فاعل دو طریقے کا ہوتا ہے۔ فاعل یا کہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر۔ فاعل یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر۔ اس میں ظاہر کا مطلب کہ نام، جیسے احمد رفت، احمد گیا، جانے والا کون ہے؟ احمد ہے۔ حسین نوشت، حسین نے لکھا۔ زید آمد، زید آیا، ٹھیک ہے۔ نرگس درس خوان، نرگس نے سبق پڑھا، ٹھیک۔ ریحانہ مشق نوشت، ریحانہ نے مشق لکھا۔ تو یہ نام جب آ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسم ظاہر۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم ظاہر ہے۔ یہ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جہاں اسم ظاہر نہیں ہوتا، جہاں اس میں ظاہر نہیں ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے۔ ضمیریں 6 ہیں، آنا، شما، من اور ما، یہ ہو گئے ضمیر۔ او کیا ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم۔ اب فعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ضمیر کے مطابق آتا ہے۔ فعل جو ہوتا ہے ہمیشہ ضمیر کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسی ضمیر ہوگی، جیسا فاعل ہوگا ویسا ہی فعل ہوگا۔ مثلا یہ واحد غائب ہے تو صیغہ اور فعل بھی واحد غائب، جیسے او دار ہے۔ انہا آ گیا تو کیا رہے گا؟ تو آ گیا داری۔ آقا بورڈ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آقا بورڈ شو نہیں ہو رہا۔ یہ اس طریقے سے ٹھیک سمجھ میں آیا؟ دکھ رہا ہے ابھی کہ نہیں؟ ہاں بہت چھوٹا ہے۔ چھوٹا دکھ رہا ہے؟ جی آقا بہت چھوٹا ہے۔ چلو اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اور واحد غائب، نام کیا ہوتا ہے؟ واحد غائب۔ تو نام جب بھی آئے گا اس کے بعد فعل اگر لانا ہوگا تو فعل کون سا لائیں گے؟ واحد غائب والا۔ نام اگر دو انسانوں کا آ جائے، جیسے کہیں احمد و زید، کیا رہے گا پھر؟ احمد و زید پول دارن، یعنی ریحانہ و نرگس کیا ہے؟ عینک دارن، عینک دارن۔ اور باقی یہ سارا ایسے ہی رہے گا اور اس میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دو یا دو سے زیادہ جتنا آئے گا وہ سب جمع غائب رہے گا۔ ایک واحد ہے، دو جمع ہے اور دو سے زیادہ بھی پھر سارا کیا ہے؟ جمع میں ہی آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور ایک چیز جو اہم ہے، جب یہ فعل وغیرہ جب سوالوں میں لاتے ہیں، سوال و جواب میں ضمیر
کا استعمال کرتے ہیں سوال و جواب میں. سوال و جواب میں ضمیر کیا تھی؟ او، آنہا، شما، من اور ما. یہ یعنی دیتا ہوں میں سوال، ٹھیک، یہاں جواب. او اگر سوال میں آیا ہے تو جواب میں بھی او ہی آئے گا. سوال میں آنہا آیا ہے تو جواب میں بھی آنہا آئے گا. لیکن سوال میں اگر تو آیا ہے تو جواب میں من آئے گا. شما آیا ہے اگر تو ما آئے گا. من سوال میں آیا ہے تو ایک دم پلٹ جائے گا. ما آیا ہے تو شما. یہ چیز یاد رہے. سوال میں اگر یہ ضمیریں آتی ہیں یہ تو بالکل غائب والی ویسی رہے گی، وہ نہیں بدلتی ہے. لیکن حاضر وال متکلم میں اگر سوال میں تو آ گیا ہے تو جواب میں من. جیسے کہیں گے آیا تو دفتر داری، دفتر داری، تو جواب کیا دیں گے؟ بلے من. اب یہاں تو آیا تھا نا، اب یہاں گئے گا من. بلے من دفتر. ہاں اب یہاں من آ گیا تو یہاں بھی بدل جائے گا دارم. ٹھیک، یہاں آ جائے گا شما چی داری. شما چی داری، تمہارے پاس کیا ہے، تم کیا رکھتے ہو. تو شما آ گیا تو کہیں گے کہ ماں پیراہن، ماں آ گیا تو داریم آئے گا. سوال میں اگر من آ گیا، من چی دارم، من چی دارم، تو جواب میں کیا آئے گا؟ تو سیب داری، تو سیب داری، ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے ہمیشہ. یعنی ایک دم بالکل برعکس. تو یہ ایسے آتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا، دونوں ایک دوسرے کی طرف، اور یہ اس کے ساتھ. تو من، ہاں ما شما. سوال میں تو ہے تو جواب میں من آئے گا. سوال میں من ہے تو جواب میں تو آئے گا. سوال میں شما ہے تو جواب میں ما آئے گا. سوال میں ما ہے تو جواب میں شما آئے گا. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ یاد رہے، نہیں تو پھر جو ہے لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں غلطیاں ہوتی رہیں گی آپ لوگوں سے. ہماری زبان میں بھی ایسے ہی ہے، توجہ ہے، ہماری زبان میں بھی ایسے ہی ہے. مثلا اگر میں سوال کروں میرے پاس کیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے میرے پاس یہ ہے، کیا کہیں گے؟ تمہارے پاس یہ ہے. کہ ہمارے پاس کیا ہے، کہیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ ہے. یا اگر میں پوچھوں گا تمہارے پاس کیا ہے، کہوں گا میرے پاس یہ ہے نا. ایسے بات سے بھی ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات. چلے ٹھیک، چلے. تو یہ یاد رہے، من اس کے ساتھ کیا آئے گا پھر؟ دارم. من دارم. اب بیچ میں جو چیز لا دو گے اس کا مطلب وہی ہوگا. جیسے من چتر دارم، من انار دارم، من سیب دارم، من کلاہ دارم، من پیراہن دارم. ٹھیک ہے، تو من اگر شروع میں ہے ضمیر، یہ کیا ہے؟ من واحد متکلم. تو فعل کیا آئے گا؟ دارم. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی شروع میں من آ جائے تو لاسٹ میں کیا آئے گا؟ دارم آئے گا. تو آئے گا تو لاسٹ میں داری آئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر شروع میں او آیا دارد آئے گا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو کتاب میں من دارم یعنی میں رکھتا ہوں یا میرے پاس ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من دارم میرے پاس ہے یا میں رکھتا ہوں. تو داری تم رکھتے ہو یا تمہارے پاس ہے. او دارد وہ رکھتا ہے یا اس کے پاس ہے. من چتر دارم میں چھاتا رکھتا ہوں
من انار دارم میں انار رکھتی ہوں. تو توپ داری، اب دیکھیں ادھر تو آ گیا تو ادھر آ گیا داری. تم گیند رکھتے ہو. تو پرتقال داری تم سنترا رکھتی ہو. او اسب دارت وہ گھوڑا رکھتا ہے. او چراغ قوے دارت وہ ٹارچ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. من پیراہن دارم میں کرتا رکھتا ہوں، شرٹ رکھتا ہوں. تو پول داری تم پیسہ رکھتے ہو. او جارو دارت وہ جھاڑو رکھتی ہے. ان خانم پرتقال دارت یہ خاتون سنترا رکھتی ہے. ان پسر بستنی دارت وہ لڑکا آئس کریم رکھتا ہے. پیراہن جیب دارت شرٹ یا کرتا جو بھی کہو جیب رکھتا ہے. استخر آب دارت سوئمنگ پول پانی رکھتا ہے. ان حیوان آج دارت یہ جانور کیا ہے؟ دانت رکھتا ہے. چلیں اب آئے. ان پیراہنس یہ شرٹ ہے. من پیراہن دارم میں شرٹ رکھتا ہوں. تو پیراہن یاد کر لو اس کو اچھے سے، سمجھ رہے ہو؟ تو پیراہن داری، او پیراہن ادارم ابھی ادھر گزرا ہے. مندارم اداری ادارت، تین تو یاد کر لیا ہوتا. ان کتابست یہ کتاب ہے. تو کتاب داری تم کتاب رکھتے ہو. دیکھو یہ تینوں آ گیا. من تو او، من کے ساتھ آیا ہے دارم، تو کے ساتھ آیا ہے داری، او کے ساتھ آیا ہے دارت. تو یاد کر لو من دارم تو داری او دارت. ٹھیک ہے. ان تو پس وہ گیند ہے. او تو دارت وہ آن جنگلس وہ جنگل ہے. جنگل درخت دارت، دیکھیں نام آ گیا نا. میں نے کہا نام جہاں بھی آئے گا اس کے بعد فعل واحد غائب والا ہی آئے گا، دارت ہی آئے گا. جنگل درخت دارت جنگل درخت رکھتا ہے. ان حیوانس یہ جانور ہے. ان حیوان آج دارت، دیکھیں یہاں پر بھی حیوان آ گیا نام. یہ حیوان دانت رکھتا ہے. باواجہ مناسب کامل کنید، مناسب کلمے کے ذریعے سے جملے کو پورا کیجئے. بڑے غور سے پڑھنا دیکھنا. ایک مثال دیے، پہلے مثال سمجھو کیا ہے. ان اتاق پنجرے دارت. اب اتاق آ گیا، اتاق نام ہے یعنی کمرہ، واحد غائب، تو فعل کیا آئے گا؟ دارت ہے نا. ان اتاق پنجرے دارت وہ کمرہ کھڑکی رکھتا ہے. ان اتاق یعنی وہ کمرہ، پنجرے دارت یعنی کھڑکی رکھتا ہے. چلو کوئی بولے گا نہیں، چلو تم بتاؤ. ان استکان آب دارت. احسنت. کیوں؟ اس لیے کہ استکان ہے. چتر داری کیا آئے گا؟ احسنت. تو کیوں تو آئے گا؟ اس لیے کہ آخر میں داری ہے. ان چشم ہر جگہ دارت نہیں آئے گا. ان چشم است کیا رہے گا؟ ان چشم است یہ آنکھ ہے. یہاں کوئی فعل اور نہیں ہے، خبر ہے، سمجھ رہے ہیں. ان چشم است، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان چشم آب دارت، دارت ہو جائے گا. ان کو است بھی کہتے ہیں. چل. ان پسر توپ دارت لکھا ہے کیا کتاب میں؟ چلے. تسبیح دارم
من تسبیح دارم، من میں تسبیح رکھتا ہوں، تو سیب داری، احسن، آن استکان آب دارد، احسن، وہ گلاس پانی رکھتا ہے، چشم دارد، ادھر دارد ہے، شروع میں کیا آئے گا؟ خالی جگہ کہاں ہے؟ شروع میں ہے نا، تو شروع میں کیا رکھیں گے؟ او چشم دارد، حیوان چشم دارد، کیا کہیں گے؟ یا ان حیوان چشم دارد، ٹھیک ہے۔ کتاب داری، تو کتاب داری، احسن، این آج است، احسن، این آج است، یہ دانت ہے۔ بقلمون پا بقلمون پا دارد، کیونکہ بقلمون نام آ گیا نا، دارد ہی ہے۔ ان استخر آب دارد، برگ دارد، وہ نہیں، درخت برگ دارد، کیا کہو گے؟ درخت برگ دارد، پیڑ پتا رکھتا ہے۔ جوراب داری، تو جوراب داری، احسن، این برنج است، احسن، این برنج است، یہ چاول ہے۔ آن اتاق لامپ آن اتاق وہ کمرہ، لامپ، دارد کیا رہے گا؟ وہ کمرہ لیمپ رکھتا ہے۔ من پیراہن، من پیراہن دارم، حسن، من پول او توپ دارد، جنگل درخت دارد، احسن، تو یہ یاد رہے ہے نا، او کے ساتھ دارد، انہا کے ساتھ دارن، تو کے ساتھ داری، شما کے ساتھ دارید، من کے ساتھ دارم، ما کے ساتھ داری، احسن، یاد کر لو نا، او دارد، انہا دارن، تو داری، شما دارید، من دارم، ما داریم، یہ چیز یاد کر لو، ٹھیک۔ چلے، لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائے، واجہ پرسشیے چی، سوالیہ کلمہ کیا ہے؟ سوالیہ کلمہ چی، چی، فارسی زبان میں یہ کلمہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوشچن ورڈ، سوالیہ کلمہ کیا ہے؟ ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے سوال کیا جائے، لیکن الگ الگ طریقے کے سوال ہوتے ہیں، اسی لیے کلمات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ہر کلمہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ چے کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یا جب کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ چے، اصلا چے کا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اصل کہیں کہ او چی دارد، اونچی دارد، وہ کیا رکھتا ہے یا اس کے پاس کیا ہے۔ من چی کیا ہے گا؟ دارم، احسن، من چی دارم، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے چے کا استعمال کیا جاتا ہے، چے یعنی کیا، ہاں، درخت چی دارد، ہاں، ایک چی ہے اور ایک ہے چیز، چیز تو پہلے گزر چکا ہے، ٹھیک، چیز یعنی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یہ جہاں علم نہ ہو انسان کو، جہالت ہو جہاں پہ، سمجھ رہے ہیں، جہالت کو دور کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں،
تو یہ اس طریقے سے دیکھیں کتاب کے اندر کیا دیا ہے. ٹھیک دیکھیں. تو چیداری تم کیا رکھتے ہو یا تمہارے پاس کیا ہے. دیکھو سوال میں تو آ گیا ہے نا, اب جواب میں کیا آئے گا؟ من آئے گا. ادھر تو تھا تو لاسٹ میں داری آیا تھا, جواب میں من آئے گا تو آخر میں دارم آئے گا. ہاں تو یہ یاد رہے بیٹا. تو چیداری تم کیا رکھتے ہو, تمہارے پاس کیا ہے. من بستنی دارم میں آئس کریم رکھتا ہوں یا میرے پاس آئس کریم ہے. من چی دارم میں کیا رکھتا ہوں. اب یہ دیکھو سوال میں من آ گیا ہے تو جواب میں کیا آئے گا؟ تو سینڈوچ داری تم سینڈوچ رکھتی ہو یا رکھتے ہو. ٹھیک ہے. تو چیداری تم کیا رکھتے ہو. من سیب دارم. اونچی دارت وہ کیا رکھتی ہے. جارو دارت وہ. ایک چیز اور یاد رہے, یہ جو چی ہے کے ساتھ, اس کو کبھی یا کے ساتھ بھی مثلا تلفظ ایسے کیا جاتا ہے, چی نہیں کہتے ہیں چے. بولنے کا طریقہ یہ ہے, یہ استعمال ہوتا ہے عام بول چال میں. کیا کہتے ہیں؟ چی نہ کہیں گے چے. سمجھ رہے ہیں؟ چی. چلے گوش کنی تو بے خانیت سنیے اور پڑھیے. تو چیداری تم کیا رکھتے ہو. میں چتر دارم میں چھاتا رکھتا ہوں. چیدارت وہ کیا رکھتی ہے. وہ اتو دارت وہ پریس رکھتی ہے. من چیدارم میں کیا رکھتا ہوں. تو پول دار تم پیسہ رکھتے ہو. ان حیوان چیدارت آن حیوان چیدارت وہ جانور کیا رکھتا ہے. آن حیوان آج دارت. بے پرسید و پاسخ دہید سوال کیجئے اور جواب دیجئے. مثال دی ہوئی ہے, پہلے مثال دیکھیں. سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے. ٹھیک, تصویر میں دو دوست ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, ایک دوست ہاتھوں سے اشارہ کر کے سامنے ایک شخص ہے جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اونچی دارت اس کے پاس کیا ہے, وہ جو سامنے ہے. ٹھیک ہے, جیسے سوال کیا گیا اونچی دارت وہ کیا رکھتا ہے. وہ اسپ دارت. پھر دوسرا سوال آیا وہ اسپ دارت, کہیں گے بلے وہ اسپ دارت. آیا وہ شتر دارت, کہیں گے کہ نہ وہ اسپ دارت. ٹھیک ہے. اب آپ کو بالکل جیسے مثال دی گئی ہے اسی مثال کی طرح تصویروں کو دیکھ کر کے سوال کرنے ہیں اور جواب دینے ہیں. جیسے یہ پہلی تصویر میں ایک لڑکا بنا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں کتاب ہے, تو پہلا سوال کیا گیا ہے تو چی داری, تو جواب میں کیا رہے گا؟ من کتاب دارم. سوال کر رہے ہیں تو چی داری, یہ لڑکا جواب دے رہا ہے کہ من کتاب دارم میرے پاس کتاب ہے. پھر دوسرا سوال آیا تو کتاب داری, کہے گا بلے من کتاب دارم. پھر دوسرا سوال آیا وہ دفتر دارت, کہیں گے کہ نہ وہ کتاب دارت. اوپر کیسے دیا ہے سوال جواب. پہلا سوال تم کیا رکھتے ہو, پہلا سوال اس میں خود دیا ہوا ہے, پہلا کرنے ہی. دوسرا سوال آیا لگا کر کے شروع میں, اور جو چیز اس کے پاس ہے اسی کے بارے میں. مثلا کہ آیا وہ کتاب دارت, آیا تو کتاب داری, تو کہیں گے کہ بلے سے جواب. پھر کتاب کو ہٹا کر کے کوئی دوسری چیز اس کی جگہ پہ لائیں گے, جو بھی اس کے پاس ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسری چیز سوال میں لائی جائے گی. جیسے اوپر والے میں گھوڑا تھا تو لایا کہ اونٹ ہے اس کے پاس, کیا اس کے پاس اونٹ ہے؟ اونٹ نہیں ہے, تو جواب منفی میں دیں گے نہ او اسپ دارت. ایسے ہی اب یہ دیکھیں منچی دارت. ہاں کیا رہے گا؟
منچی دارم میں کیا رکھتا ہوں؟ دارم داری دارم دماغ کام نہیں کر رہے گا. تو چکرداری کیا رہے گا؟ تو چکرداری. دوسرا سوال آیا من چتردارم؟ ہاں تو جواب کیا رہے گا؟ بھلے من نہ من نہیں، بھلے تو چترداری، بھلے تو چترداری. پھر تیسرا سوال رہے گا آیا من پارچے دارم؟ فرض کر لو کہیں گے کہ نہ تو چترداری. اب یہ سوال پہلے غور سے دیکھ لو اس کو دو چار مرتبہ. جیسے سوال اور جواب پہلی والی تصویر میں کیا گیا ہے مثال دے کر کے، بے عین ہی ویسے ہی دوسری تصویروں کے متعلق بھی سوال و جواب کرنے ہیں. اس کو سمجھ کے اور کل لکھ کے لانا. دیکھتا ہوں